وَأُوحِيَ إِلَى نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بجز ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب چند دنوں میں عذاب آنے والا ہے، اور یہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس کے بعد اب ان دنوں تک کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، بس وہ جتنے لا چکے 78 کے قریب لوگ، اور ان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں تھا۔ تو یہ باقی جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بجز ان کے جو آلریڈی لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ نے جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ پیغمبر کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ پسیج نہ جائے کہ اب تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فلاں فلاں شخص کو بھی کوئی ہدایت کا معاملہ ہو جائے، تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب ہدایت، وہ جو زبردستی والی ہدایت ہے نا پیغمبر کی دعا سے بھی، وہ بھی کسی کو نفع اب نہیں دے گی، اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ آ چکا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک کشتی تعمیر کریں، ہماری وحی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو یہ مکمل طور پر گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ اس کشتی کی لینتھ کتنی ہوگی، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اور اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا ہے، معجزانہ طور پر پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ بہرحال خیر یہ معجزانہ ہی تھا ایک معاملہ۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے فٹ کی اس کی لینتھ ہوگی، اتنی ہائٹ ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی، یہ مکمل طور پر نوح علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اچھا آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ صرف 78 لوگ ہیں، ان میں ایک شخص لیڈ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت بات کی چلانی ہے، باقی سب کو غرق کرنا ہے، اور جانداروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا جائے گا۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز وہ وقت کا پیغمبر ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بنائیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ آیات اور پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر سیریس کسی کو لیا ہوا ہے نا تو وہ انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس کسی کو لیا ہوا ہے تو وہ خدا ہے۔ اللہ کے لیے تو یہی ہے کہ بھئی یہ بچائے جائیں گے، یہ تباہ ہوں گے، اور صرف تباہ نہیں ہونا، آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں بھی ان کا مقدر ہونی ہے۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، ہاں مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ مرنے پہ خالی معاملہ ختم نہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں اور عذاب مقدر ہونے والے ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہماری وحی کے ذریعے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنائے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ نے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پسیج جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ 2 بندے اور چھوڑ دے۔ مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر، اب ان کے لیے کوئی ہدایت والا معاملہ نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ پہ انسان کشتی بنا رہا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں سے پانی نیچے تو جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب کو ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اوپر کوئی بندہ کہ جی میں کشتی بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ پانی آنے والا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے اب ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، کوئی ہم میدانی علاقے میں تو نہیں ہے، پانی تو بہ کے نیچے جانا ہے، ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں، پانی یہاں پہ تو جمع ہو کر کوئی ایسا سین نہیں بنائے گا۔ تو جب کبھی بھی وہ گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار
ان کے پاس سے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور پھر اتنی بڑی کشتی، سخروا منہ، تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ بھئی 950 سال، ظاہر اب کوئی احترام سے تو نہیں وہ بات کرتے ہوں گے. ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ایکٹنگ اسی طریقے سے ہی وہ کرتے ہوں گے نا، وہ احترام سے تو نہیں بات کرتے ہوں گے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ بھئی 950 سال ہو گئے ہیں اس کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور لگتا ہے کہ اب اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہے، تبھی تو مذاق کرتے تھے کہ بھئی یہ کشتی بنا رہا ہے پہاڑی علاقے کے اوپر آ کے. اچھا، انہوں نے اس فلم میں نا ان کا وہ مذاق کرنا وہ دکھایا ہے، فلم آیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ مذاق کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ قال ان تسخروا، وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، منا، ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. وہ دن اہل ایمان کا دن ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پارہ نمبر 30 میں بھی آیا کہ آخرت میں جنت میں بھی پہنچ کے جو اہل ایمان ہے وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاں بھئی اب پتہ لگ گیا. تو یہ تو ایک رخ ہے نا. یہ مذاق اڑانے والے تو وہ ہوں گے جو جنت میں پہنچ گئے ہیں. جو جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے سورہ حمیم السجدہ میں کہ اے اللہ، جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ اسفلین میں شامل ہو جائیں. پھر سورہ احزاب میں آیا کہ اے اللہ، ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرداروں کو، ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاعراف میں تو کلائمیکس آیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ، ہمارے بزرگوں پر لعنت بھیج اور ان پر دگنا عذاب بھیج کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے یہاں تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے، یہ پیکٹ سب کے لیے ہے. سب کے لیے اس لیے کہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہو نا. آج یہ جو آپ کو بڑے احترام سکھا رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے، یہ اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی بزرگ بننا ہوتا ہے. اگر علی بن عثمان حجویری خود بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے اپنے مسئلے حل نہ کرواتے اور یہ بات وہ کشف المحجوب میں نہ لکھتے تو ان کی قبر پہ جا کے کس نے مسائل حل کروانے تھے. تو لہٰذا یہ سب لوگ اپنے اپنے دور میں یہ سارے کام کر کے گئے ہیں جو آج ان کے جھوٹے وکیل یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں تھے، بعد کے لوگ خراب ہو گئے. ہم بھی کہتے ہیں چلو جی مان لیا فار دا سیک آف آرگومنٹ، لیکن قرائن یہ نہیں بتاتے، اور وہ کتابیں جن کی بنیاد پہ تم نے ان کی بزرگی کلیم کی ہے نا وہ یہ نہیں بتاتی. تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اسی طریقے سے اڑائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک اسی وقت پہنچے گی جس طریقے سے دنیا میں جب کافروں نے، منافقین نے اہل ایمان کو تکالیف دی تو اسی طریقے سے وہ بھی اپنا بدلہ اتارے. اگر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اٹھائے گا اور جس کے سینگ نہیں اسے سینگ دے گا، اور بغیر سینگ والی وہ بکری بن جائے گی جس کے دنیا میں سینگ تھے، وہ بدلہ اتارے گی. تو کیا اہل ایمان بدلہ نہیں اتاریں گے؟ کیا عمار بن یاسر ابو جہل سے بدلہ نہیں لیں گے کہ ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد اور والدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہما کو اتنا ظلمن شہید کیا گیا؟ جب تک اس کی وہ تکلیف وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ان کے ماں باپ کو تکلیف دی گئی تو کس طرح ٹھنڈک پڑے گی؟ تو یہ ہونا ہے سب کچھ. آخرت میں وہ ساری چیزیں اہل ایمان کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو. اور آخرت میں انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان نے تکلیف اٹھائی ہے نا جن لوگوں کے ذریعے، ان کا عذاب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ بھی ان کے کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی چیز ہے نا. دنیا میں بھی اسی طریقے سے بدلہ لیا جاتا ہے نا. تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے ان کو دکھائے گا. جن لوگوں کا آخرت میں بلیو ہے وہ پھر اپنے معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں آخرت کے لیے کہ وہاں تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. جس طرح سیدنا حجر ابن عدی کو جب
ظلمن شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے انہی خون آلود کپڑوں اور بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پورے سرات پر معاویہ ابن ابی سفیان سے ملوں گا اللہ کے سامنے، کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے کہ میں سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں، اس جرم کی سزا مجھے دی گئی۔ تو اہل ایمان کو بدلہ آخرت میں ملنا ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جو چھوٹ جائے کوئی بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کے اگلے الفاظ نقل کیے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لوگے کہ کسے پہنچتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کون پورا اترتا ہے اس ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب کے لیے، یعنی کون سا عذاب؟ آخرت کا۔ دنیا میں تو غوطہ آیا مر گئے، جان چھوٹ گئی، لیکن جان نہیں چھوٹی، جان پکڑی گئی۔ آخرت میں تو نوح علیہ السلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ان قریب یہ دنیا کا عذاب تو آنے والا ہے، تم غرق کر دیے جاؤ گے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے وہ ابھی تم پر باقی ہے، جو حلال ہو جائے گا تمہارے لیے۔ حتی اذا جاء امرنا، بس وہ کشتی بناتے رہے، وہ کشتی کوئی ایک دو دن میں نہیں بنی، مہینوں میں بنی ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس عذاب کے آنے کی نشانی ہوگی کہ ایک تندور میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، وفارت تنور، اور وہ تندور، اردو میں ہم تندور کہتے ہیں، عربی میں لفظ تنور، ابل پڑا۔ جب یہ تندور ابلنا شروع ہوا نا تو یہ اشارہ تھا کہ بھائی اب سیٹ بیلٹ باندھ لیں، معاملات قریب آ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی، وہ کیا تھی؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے ان سے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں۔ اور وہ جو فلم ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے، ہاتھی آ رہے ہیں، شیر آ رہے ہیں، اور اتنے زیادہ جانور، پتہ نہیں وہ کس زبردست انداز میں انہوں نے فلمایا۔ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے بڑے اوبیڈینٹ بچوں کی طرح بیٹھ رہے ہیں اپنے اپنے خانوں میں، جو جو انہوں نے ان کے لیے بنائے تھے، ظاہر مرزانہ طور پر ہو رہا تھا نا۔ تو ہر جنس میں سے نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، سوائے ان کے کہ جن کے لیے پہلے ہمارا یہ قول بیان ہو چکا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملنی۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا ذکر یہاں پہ ہے، بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں جا کے آئے گا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ ومن آمن، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ سوار کرنا ہے، اپنے اہل البیت کو، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا حکم عذاب طے ہو چکا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے، وہی 80 سے کم لوگ تھے جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اور قرآن کی آیت اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ، بہت قلیل لوگ۔ اچھا، عربی زبان میں ویسے کثرت کا عدد جو ہے نا، وہ چونکہ وہ 3 سے شروع ہوتا ہے نا جمع، تو 300 پلس جو ہے نا ان کو کثیر تعداد شمار کیا جاتا ہے۔ تو اشارتاً تو یہی لگتا ہے کہ یہ 300 سے بھی کم تھے، لہذا جو اسرائیلی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارے مفسرین نے بھی نقل کی ہیں، وہ 78 لوگوں کا ذکر ہے، یعنی 80 سے بھی کم لوگ، سینچری بھی پوری نہیں ہوئی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے۔ وقال ارکبوا، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، اہل ایمان کو سوار کیا، اپنے گھر والوں کو، سوائے بیوی اور بیٹے کے۔ ان کو بھی ویسے آفر دی تھی، وہ خود ہی سوار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہاں پہ پانی کہاں آ سکتا ہے؟ ہم کون سے میدانی علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آ جائے گا کوئی سیلاب وغیرہ؟ یہ تو میدانی علاقوں کے مسئلے ہیں نا، پہاڑی علاقوں میں تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ مری میں سیلاب آ گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ پانی جمع ہو جائے، کوئی سڑک کے اوپر سے بہ جائے، باقی تو اونچی جگہ پہ تو سیلاب نہیں آتا اس لیول کا کہ کوئی ڈوب جائے۔
تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن میں جس کو آپ نے مجہول انداز میں پڑھنا ہے۔ ویسے را کھڑا زیر ری ہوتا ہے، لیکن یہاں پڑھا جا رہا ہے مجریہا، وہی جو پینڈو سٹائل جسے کہتے ہیں آپ، مجہول سٹائل۔ یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جو آپ نے اسی سٹائل میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔ قریش کی قرات میں بھی اس کو یوں ہی پڑھا گیا ہے، مجریہا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے جو پورے قرآن میں پڑھا گیا۔ ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معروف عربی تو نہیں سیکھی ہوئی ہے۔ ایون احادیث کی کتابیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو وہ معروف عربی میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوائے ان کے جن کا ایک ذاتی شغف خود ہوتا ہے قرات کا کہ وہ عربی لنگوسٹک میں پڑھیں، ادروائز ایون قرآن بھی یہ مجہول ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے۔ یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے، کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو، ٹرین میں بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، یہی دعا مانگیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے۔ ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا، جہاز جو ہے ہوا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے۔ تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے، لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے۔ ایک یہ دعا ہے اور دوسری سورہ الزخرف میں آئے گی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے کہ ہم نے یہ جو مویشی دیے ہیں، یہ سواریاں دی ہیں اس لیے کہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو ان الفاظ کے ساتھ، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ پاک ہے وہ ہستی، اسی کے لیے تسبیح ہے جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے۔ اونٹ جتنا طاقتور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے مسخر نہ کیا ہو، وہ تو قریب نہ لگنے دے کسی کو۔ ایک نکیل کے ذریعے ایک بچہ بھی اسے لے کے چلتا ہے، اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں، 1 مہینے تک وہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر۔ کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں اور باقی سواریاں بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اس کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے، اس کا ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ کشتی چلنا شروع ہوگی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کے برابر تھی، بڑی بڑی موجیں، یعنی بہت بڑے ظاہر پہاڑ کے برابر ہیں تو تبھی پہاڑ بھی ڈوبے ہیں اس طوفان کے اندر، بڑی بڑی موجیں تھیں۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ، وہ اس وقت ان سے الگ تھا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ بیٹا سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھ کافروں میں شامل نہ ہو۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی ایک شفقت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، حالانکہ ان پہ پہلے وہی نازل ہو چکی تھی، نہ تو کوئی ایمان لے کر آئے گا، نہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی انہی کو سوار کرنا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ نوح علیہ السلام نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تھی۔ تو پھر آپ دیکھیں بعد میں ہوا کیا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔
اب نوح علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ طوفان کوئی اور ہے، یہ وہ والا طوفان نہیں ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے اس حکم عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہم الموج، بس یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑی موج آئی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا. یہ وہ جیسے ایک ڈراپ سین، فلمی سین ہے نا، باپ بیٹا باتیں کر رہے ہیں اور وہ قائل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچانک ایک بڑی موج آئی، وہ پڑا ہوا بیٹا. اور بیٹا کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. ایمان نہیں لایا، اعمال درست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دیا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہمارا احترام کریں، اور پورا دن بیٹھ کے درباروں پہ سوٹے لگاتے ہیں. یہ دیکھ لیں، جو ڈائریکٹ سامنے بیٹا تھا اس کے بارے میں آگے تو چل کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اگرچہ بیٹا تھا. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، تو زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی اندر نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی تھم جا. دیکھیں ایک زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، تو پانی پانی ہو گیا ہر طرف. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور اتر گیا پانی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ غرق کر دیے جائیں گے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری. اچھا، اب یہ جودی پہاڑ جو اس وقت دنیا میں مشہور ہے، لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، زیادہ تر تو یہودی جاتے ہیں اور وہاں سے وہ لکڑی کے کوئی ٹکڑے اٹھا کے لے آتے ہیں، وہی جو یہاں پہ درباروں والا معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی کشتی کی باقیات ہیں، مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر میدان میں. حالانکہ کوئی وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کشتی اس وقت کہاں پہ ہے. بہرحال وہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، ظاہر کسی پہاڑ پہ ہی ٹھہرنی تھی. وہ پانی جب اترا ہے تو سب سے پہلے پہاڑ ہی باہر نکلتے ہیں نا، تو کسی اونچی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا. وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ہلاکت اور بربادی ہو ظالم قوم کے لیے. ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی. فقال، اور انہوں نے عرض کیا ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں شامل تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تو نے مجھ سے سچا وعدہ بھی کیا تھا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سب حاکموں سے بڑھ کر تو حاکم ہے، تیرا حکم نافذ ہے. اب اگر آپ نے پچھلی آیات پڑھی ہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی جھول نہیں تھی. اللہ نے کہا تھا اپنے گھر والوں میں سے ان کو سوار کرنا ہے جو اہل ایمان ہے، اور جانوروں کے جوڑے، اور جو باقی اہل ایمان ہے ان کو، اور جو تمہارے گھر والوں میں سے ایمان نہیں لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب اب طے ہو چکا ہے، اور ان کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا کوئی کرینہ بنتا تھا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کرتے؟ کیا میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بچا لیا جائے گا میرے گھر والوں کو؟ تو اللہ نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا. وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر والے جو ایمان لائیں گے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اس پوری گفتگو میں کہیں ایسی کمزوری نعوذ باللہ موجود نہیں تھی کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے. تو یہ ان سے کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ بشری تقاضا تھا. انسان بہرحال انسان ہی ہے، پسیج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی جذبات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. انسان جذبات سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ جو وہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں نا آپ کو اس سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے. اور اگر ایسا ہوتا
ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. آپ مجھے بتائیں قرآن میں جو انبیاء کرام کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے, اس پوری گفتگو کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی بابے معصوم ہوتے ہیں تو افراڈ ہی ہے نا. اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دشائی کوئی نہیں. اب یہ انہوں نے جو کچھ کیا نوح علیہ السلام نے اس شفقت کی وجہ سے کیا. اب وہ ہر چیز اوور لک ہوگی, انسان بھول جاتا ہے نا. یار یوسف علیہ السلام نے جس کو آزاد ہونے کی بشارت دی تھی, اگر کوئی چیز نہیں بھولنی چاہیے تھی نا تو یہ تھی کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ واضح موت زندگی میں بدلنے والی ہے, اور وہ باہر جا کے بھول گیا. 9 سال تک بھولا رہا. جب بادشاہ کو خواب آیا اس نے کہا اوہ ایک بندہ میں جانتا ہوں. یار 9 سال تو بندہ یاد ہی نہیں آیا. تو اس نے کیا کہا تھا, مجھے شیطان نے بھلا دیا. ہو جاتا ہے اس طرح, ہمارے فرحان بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے. پوری رات بیٹھ کے کلپ تیار کیتا ہے, جا کے انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے. صبح کے 11 بج گئے, فجر پڑھ کے میں سو کے بھی اٹھ چکا ہوں. فرحان صاحب کلپ کتنے ہیں, مجھے یاد ہی نہیں. میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے, 9 سال تک وہ پل آ رہے ہیں تو چلو 9 گھنٹے تسی بول سکتے ہو. یہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا, بندہ نے کی ہے. تو یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام کی ایک شفقت والا ایلیمنٹ. سیدہ مریم دیکھ لیں, جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں, اور جب پریگنٹ ہوئی ہیں بجائے خوش ہونے کے کہہ رہی ہے میں مر کے مٹی ہو جاتی اس سے پہلے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے رشتہ داروں کو. حالانکہ یہ بات تو نہیں کرنی بنتی تھی, تو خوش ہو کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو وہ بیٹا آ گیا. لیکن انسانی تقاضا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں, ایک تو آپ کو سٹیٹس کلیئر ہو, دوسرا آپ کو یہ پتا چلے کہ اس قسم کی جب باتیں بخاری مسلم میں آتی ہیں نا تو منکرین حدیث مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو جی کتنی نانسنس بات لکھی ہوئی ہے. ان آیات کا کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب صرف یہ ہوگا بشری تقاضا. جی نبی ہو کہ یہ ہو سکتا ہے انسان ہے, بشری تقاضا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال یا نوح, اللہ نے کہا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے تو کرتوت ہی برے لوگوں والے تھے. تو میرا وعدہ تو تھا تیرے اہل میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو دیکھ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک, بے شک میں تجھے یہ واعظ و نصیحت کرتا ہوں اے نوح, ان تکون من الجاہلین, کہ تو, اب وہ ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے, میں یہاں پہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کرتا, وہ کہتے تھے اے نوح تو جذباتی نہ ہو, حالانکہ یہ جذباتی والا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں. اے نوح تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ یہ بات کر کے. باقی کلیئر کٹ ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اور جو سب سے خطرناک بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کا سوال مجھ سے نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس, علم تو تھا نا کہ اہل ایمان میں سے وہ بچائے جائیں گے, آپ کے اہل میں سے جو ایمان لے آئیں گے, دوسرے غرق ہو جائیں گے. تو اس کا علم کیا نوح علیہ السلام کو نہیں تھا؟ ہم سن چکے پہلے وہی ہو چکی تھی. یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ مسئلہ تقدیر. یہ ہے تقدیر. تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے. یہ اللہ کی ڈیسٹنی میں مقرر تھا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے. اب یہ کیوں ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں کسی بندے کے سامنے جسٹیفائی کرے اس کو کہ یہ اللہ نے کیوں ڈیسیژن کیا کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے اتنے جہنم میں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سارے جنت میں چلے جاتے. یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے.
جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں، یعنی یہ میرے پلان کا حصہ ہے کہ کس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہے اور کس کی تقدیر میں جنت، اور وہ جسٹیفائی بھی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، وہ انسان خود کماتا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. کتنی حیران کن بات ہے کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے. یہ ہے اصل چیز. اور مولانا ساق صاحب کہتے تھے یار خام خواہ تم لوگوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے. آپ پتہ نا شیعہ اور بریلوی جھگڑا کرتے ہیں اہل حدیث کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد نہیں تھے، وہ ابی تھے. جی پیغمبر کا باپ کس طرح کافر ہو جاتا ہے. مولانا ساق صاحب تو بعض اوقات ایسا چھکا مارتے تھے وہ پلانٹ ارتھ سے باہر جاتا تھا. انہوں نے کہا چھڑ دو، ابراہیم دا پیو، ابراہیم دا پیو تے نبی نہیں نا. نبی کا جو اپنا حصہ ہے اگر وہ کافر ہو سکتا ہے جو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. نبی تو کسی کے جسم کا ٹکڑا ہے نا، جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر نبی کے اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کافر مانتا ہے تو یہ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. بڑا بڑا چکا مارا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ہم بس ان بحثوں میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ہم یہ بھی کسی کی کوئی تقدیس کا مسئلہ بن گیا ہے، کسی کی عزت کم ہو گئی ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. گستاخی صرف اللہ دی شان نہیں جو ہوتی، باقی ہر بندے دی شان گستاخی ہو جاتی ہے. آج تک آپ نے گستاخ اللہ سنا ہے؟ گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول. اللہ کا کوئی بھی نہیں کہ جو دسے کہ اللہ، حالانکہ سارے اللہ کے گستاخ ہیں. جب یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں غلوف کرتے ہیں، جھوٹے اولیاء کا دفاع کرتے ہیں اور سچے اولیاء کے بارے میں غلوف کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلوف کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ سب خود اللہ کے گستاخ ہیں، انہیں اللہ کی گستاخی کبھی نظر ہی نہیں آنی کیونکہ یہ خود کر رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر کتنا سخت ہے. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شمار نہ ہو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے. اللہ اکبر. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے اپنے باپ والی دعا ریپیٹ کی، حضرت آدم علیہ السلام والی. ہاں یہ سیم دعا ہے، وہ جمع کسی کے ساتھ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پہ کیا ہے؟ الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. وہی دعا ریپیٹ کی انہوں نے کہا جی ابا جی یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہیں، میں بھی ابا جی کی سنت پہ عمل کر کے انہی الفاظ میں دعا کروں تو قبول ہو. بہرحال اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے؟ وہ ان اٹینڈڈ ہے. تو امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، جو گناہ نہیں ہے، لغزش ہے، اجتہادی خطا ہے، قبول فرما لیا. قیل یا نوح اہبط، ہم نے ارشاد فرمایا نوح سے کہ اے نوح اترو اس کشتی سے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان تمام قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں. ظاہر ہے وہ پوری امت سوار تھی، وہ خالی ہاتھی اور ہتھنی نہیں، ان کی پوری اسپیشی تھی، اور شیر اور شیرنی، اور سب سے بڑھ کر جو انسان تھے جن سے اگلے قبائل چلنے تھے. نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور وہ قومیں جنہیں ہم متا دیں گے دنیا میں برتنے کا، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب آ جائے گا. اچھا جنتیوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوا. اللہ نے کہا کہ یہ امتیں سوار کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جنتیوں کا ذکر تو امپلائڈ ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں جی شروع سے لے کے اینڈ تک رحمت ہی رحمت ہے جی، خام خائی ڈراندے رہندے نے. دیکھو جتنے رحمت دی ضرورت سی، جدھر آیت نازل ہوتی کہ یہ ہم نے امتیں سوار کی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اہل ایمان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور جو انکاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. صرف جہنمیوں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جہنمیوں کے آباء و اجداد سوار ہو رہے ہیں اس وقت.
اور جنتیوں کے بھی آباء و اجداد ہیں. ظاہر ہے وہ تو مومن تھے نا, ان کی اولادوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. جب کبھی اہل ایمان کو بچایا گیا تو تھوڑے عرصے کے بعد انہی میں ہی 2 گروہ بن جاتے ہیں. وہ کارل مارکس نے اسی کو ڈائی الیکٹریکل مٹیریلزم یہی کہا ہے نا کہ 2 چیزیں ٹکراتی ہیں, پھر بیچ میں سے تیسری چیز نکلتی ہے, پھر ان کی 2 چیزیں بنتی ہیں, پھر وہ ٹکراتی ہیں, پھر ایک اور رزلٹ نکلتا ہے. ہمیشہ ایسے ہوا ہے. اہل ایمان بچائے گئے. اب یہ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم بچائی گئی ہے نا, انہی قوموں میں پھر شرک آ جائے گا, جو بخاری میں موجود ہے کہ وہ 5 بندوں کے نام پہ انہوں نے پتھر رکھے, پھر بتوں کی عبادت شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. وہ اگلا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کا آئے گا. پھر ہود علیہ السلام کی قوم کو بچایا اہل ایمان کو, پھر کچھ عرصے بعد ان میں بھی شرک آ گیا. پھر حضرت صالح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے. تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں برتنے کا سامان دیں گے, پھر عذاب آ جائے گا ان کے اوپر جو اہل ایمان نہیں ہوں گے. تلک من انباء الغیب, یہ ہیں غیب کی خبریں. نوحیہا الیک, جو ہے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک, نہ آپ اس سے متعلق جانتے تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے, اور نہ آپ کی قوم من قبل ھذا, اس سے پہلے. یعنی یہ علم غیب کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو بھی اگلے انبیاء کے جو حالات و واقعات بتائے گئے نا, وہ قرآن کے ذریعے ایجوکیٹ کیا گیا. لہٰذا یہ جو عقیدہ بریلویوں نے اور شیعہ نے گھڑ لیا کہ نبی علیہ السلام اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک حاضر و ناظر ہیں, اور وہ ہر ایک چیز اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی, یہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں, اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم. شکر ہے کہ رسول اللہ کا ذکر اللہ سے کیا. ما کنت, نہ تم جانتے تھے, تعلمھا انت ولا قومک, یعنی نہ تم جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم, من قبل ھذا, اس سے پہلے. فاصبر, تو آپ صبر کریں. ان العاقبۃ للمتقین, بے شک آخرت تو اہل ایمان کے لیے. یہ اب وہ بیلنس ہو گیا. وہ تو عذاب کا ذکر آیا تھا, اب یہاں پہ آیا کہ سارے نہیں جہنم میں جائیں گے, جو اہل ایمان ہیں پرہیزگار, ان کے لیے آخرت کے انعام ہیں.